ولا تکن للخائنین خصیما، اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑے، یعنی ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے، کہنے کو مسلمان ہے خائن، تو اب اس کی طرفداری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان، اس نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کی، نقب لگائی، وہاں سے ایک آٹے کا تھیلا لے لیا، کچھ اسلحہ لے لیا۔ وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلے کے اندر کہیں سوراخ تھا، تو وہ آٹا گرتا گیا، تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چل گیا کہ اس کے گھر تک سوراخ پہنچ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی میرا راز فاش کر رہا ہے۔ اس نے یہ کیا، اسی وقت جا کر ایک یہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا، یہ سامان میری امانت ہے تمہارے پاس، لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا۔ اب اگلے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں، اس کو دیکھ کر کھوج لگاتے ہوئے لوگ پہلے اس کے مکان پر پہنچے، اس نے صاف انکار کر دیا، تلاشی لے لی، چیز نکلی نہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان، وہ وہاں پہنچ گئے، یہودی کے ہاں برآمد ہو گیا۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، یہ مال ہے، یہ رات رکھے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جھگڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے، اس کے گھرانے کے لوگ، اس منافق مسلمان کے، ان کا نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ یہودی چور ہے۔ اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے سامنے آیا، اور پوری قوم، اس کا پورا گھرانہ جو ہے، وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آ گیا شور مچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے، ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خام خواہ یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیجنے لگا اس شخص کے بارے میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، خیانت کرنے والے کی طرف سے آپ وکالت نہ کریں، اس کے سہارا نہ بنیں، اس کو مدد نہ پہنچائیں۔